اچھا، ایک اور بات کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو قتل کا الزام یزید پر، ابن زیاد وغیرہ پر، عمر ابن سعد پر، شمر وغیرہ پر تھوپ دیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دو جو روایات ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے اور ایک پتہ چلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، تو ان کو کیا پرابلم تھی کہ ان دونوں نے عراقیوں کا کہا؟ تو یہ بات ٹھیک ہے، ام سلمہ نے بھی کہا مسند احمد میں عراقیوں پہ لعنت ہو، صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان عراقیوں نے مچھر اور مکھی کا مسئلہ پوچھا، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے دو پھول ہیں اس دنیا میں۔ اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین سے کوئی بغض نہیں تھا، ورنہ ان کی مرنے کے بعد یہ بات نہ سناتے، ان سے محبت کرتے تھے۔ اچھا، اور بہت بڑی حدیث سنا دی انہوں نے، عراقیوں پہ انہوں نے لعنت کی۔ اب ان سے پوچھیں کہ عراقیوں پہ جو لعنت کی ہے، آپ کو کوئی الہام ہوا ہے کہ یہ عراقیوں پہ ابن زیاد والے جو عراقی تھے ان پہ لعنت کی ہے، یا جو ہے وہ شیعان علی کے اوپر لعنت کی ہے جو حضرت علی کے گروہ کے ساتھی تھے؟ تو یہ فوراً کہیں گے شیعوں نے مارا ہے، شیعہ کہیں گے انہوں نے مارا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قتل کا الزام یزید پر، ابن زیاد پر، عمر ابن سعد پر، شمر وغیرہ پر تھوپ دیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو روایات ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے، اور ایک پتہ چل رہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کو کیا پرابلم تھی کہ ان دونوں نے عراقی؟ اب مرزا جی نے بات کاٹ کے کہا ہاں یہ بات ٹھیک، سوال ذہن میں رہے گا علی الحسن نقوی کا، ٹھیک ہے۔ اب مرزا جی کہتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ام سلمہ نے بھی کہا کہ مسند احمد میں کہ عراقیوں پر لعنت۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان عراقیوں نے مچھر اور مکھی کا مسئلہ پوچھا ہے، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے دو پھول ہیں اس دنیا میں۔ ان سے اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین سے کوئی بغض نہیں تھا، ورنہ ان کے مرنے کے بعد یہ بات نہ سناتے، ان سے محبت کرتے تھے۔ اچھا، اور بہت بڑی حدیث سنا دی انہوں نے، عراقیوں پر انہوں نے لعنت کی۔ اب ان سے پوچھے کہ عراقیوں پر جو لعنت کی، آپ کو کوئی الہام ہوا ہے کہ یہ عراقیوں پہ ابن زیاد والے جو عراقی تھے ان پر لعنت کی ہے، یا جو شیعان علی کے اوپر لعنت کی ہے؟ ابھی میں نے پورا یہاں تک جو پڑھ کے بتایا نا، وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ رسیاں پھینک دی گئیں، رسیاں پھینک دی گئی ہیں۔ اب سمجھیں ذرا اس بات۔ ام سلمہ والی روایت کے لیے مرزا جی نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، ام سلمہ نے بھی کہا مسند احمد میں عراقیوں پر لعنت۔ اس کے بعد مرزا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت کو بیان کر کے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پہ تبصرہ کرنے بیٹھ گئے۔ ایسا کیوں ہوا وہ سمجھے گا ذرا بات۔ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 53، حدیث نمبر ہے 27085۔ میں عربی عبارت پڑھوں گا تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ قال سمعت ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے سنا کہ ام سلمہ یعنی شاہر بن حشب کہتے ہیں کہ میں نے سنا ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ وہ فرماتی ہیں ہین جاء نعی الحسین ابن علی، کہ جب ان کے پاس حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی خبر پہنچی، لعنت اہل العراق فقالت قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے لعنت کی اہل عراق پر اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا، قتلہم اللہ غروہ وذلوہ، اللہ انہیں قتل کرے کہ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دھوکہ دیا، انہیں پھسلانے کی کوشش کی۔ غروہ وذلوہ، انہیں دھوکہ دیا ان کنہوں نے؟ لعنت اہل العراق، یہ اہل عراق کون؟ وہ جنہوں نے وہ باغی، وہ خارجی، وہ بلوائی جو سیدنا عثمان کی شہادت سے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات والے موضوع میں پوری وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا، آپ سمجھیں۔ لعنت اہل العراق، اللہ کی لعنت ہو ان عراقیوں کے اوپر۔ اب میری بات سمجھیں، کیوں؟ قتلوہ، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ قتلہم اللہ غروہ وذلوہ، اللہ ان کو قتل کرے کہ انہوں نے سیدنا حسین کو دھوکہ دیا، انہیں پھسلایا۔ کس کو کہہ رہی ہیں ام سلمہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو، عمر ابن سعد کو، شمر ذی الجوشن کو۔ میں پھر دہرا رہا ہوں اپنی بات، یزید قاتل ہوگا، عمر ابن سعد قاتل ہوگا، شمر ذی الجوشن قاتل ہوگا،
بھائی میرے پیارے یہ سارے قاتلین ہوں گے، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہی ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو کہنے پر سنو، قتلوہ انہوں نے شہید کیا، غروہ وذلوہ انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے پھسلایا۔ عبید اللہ بن زیاد نے خطوط لکھے تھے، عبید اللہ بن زیاد نے بلوایا تھا، عمر ابن سعد نے بلوایا تھا، شمر ذل جوشن نے بلوایا تھا۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، مرزا کتنی آرام سے روایت کو پی گیا، کیونکہ اگر مرزا اس کو بیان کر دیتا تو سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے، ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اہل عراق نے دھوکہ دیا، انہوں نے پھسلایا، تو کیا یہ لوگ تھے؟ یہ لوگ تھے؟ مرزا جی کی میت اٹھ جاتی، اس لیے مرزا جی نے فوراً کیا کرا؟ پی گئے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، ام سلمہ نے لانے ٹھیک، وہ اوپر اوپر تک، وہ اسی آگے بھی جو تبصرہ کرو اوپر اوپر کی بات کر رہا ہوں، بقیہ روایت۔ اب مرزا جی خود کیا ہوا ہے، یہ سب کر کے مرزا جی کیا ہو گئے، سنیں ذرا میری بات۔ مرزا جی نے بڑے تم تراک کے ساتھ اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر یہ بات کہی تھی، پوری روایت پڑھیں تو اس طرح آدھی روایتیں پڑھتے ہیں، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں۔ اور اسی طریقے سے مرزا جی نے کہا تھا، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے روایت آدھی لکھی، آگے راوی کا فہم بتائیں نا، سلف کا فہم۔ میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا، چیزیں ڈسکس ہوں گے۔ مرزا جی آپ نے کی؟ مزید سنیں، کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے، ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ آدھی حدیث بیان کرنا کیا ہے؟ مرزا جی نے کیا کیا؟ اور پھر سنیں، کہتے ہیں کہ تو آدھی روایتیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو پوری روایت بتائیں نا، آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے بات ساری کہ مرزا جی نے آدھی روایتیں بیان کر کے 2 نمبری کی، اور مرزا جی نے آدھی روایت بیان کر کے اپنا ڈھونگ، کون سا ڈھونگ کہ قاتلین کون ہے؟ اہل عراق۔ میرے باپ داداؤں کو کچھ مت کہہ دینا، میرے باپ داداؤں کو سوال ہی نہیں کرنا۔ کہتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان عراقیوں نے مچھر اور مکھی کا مسئلہ پوچھا، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا، ان کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی کے 2 پھول ہیں اس دنیا میں۔ اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین سے کوئی بغض نہیں تھا، ورنہ ان کے مرنے کے بعد یہ بات نہ سناتے۔ اچھا ابھی سنیں گا ذرا بات۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 161 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا، باب مناقب الحسن والحسین، حدیث نمبر ہے 3753۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے محرم کے بارے میں سوال کیا، حالت احرام میں شخص، یعنی شعبہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس نے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ تو اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ آپ سمجھے؟ فقالوا اہل العراق، میں نے صحابی کسے کہتے ہیں اس عنوان کے تحت آپ کو لفظ اہل کے معنی سمجھائے تھے۔ اہل العراق کے معنی عراق والے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد عراق میں رہتا تھا، عمر ابن سعد عراق میں رہتا تھا۔ آپ سمجھو سر کیا مکاری ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اہل عراق نے، عراق کے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ارے مسئلہ پوچھ رہے ہیں حالت احرام میں مکھی کا کفارے کا، نواز رسول کو شہید کیا، وہاں کفارے کا پوچھا ہے کہ ان کا کفارہ کیا ہے؟ اور بھائی سمجھو ذرا اس بات۔ اچھا یہاں میں ایک لطف کی بات آپ کو بتاتا ہوں، کیا ہے؟ مرزا جی نے پیچھے ایک مسئلے کا بیان کرتے ہوئے نا
مرزا جی نے وہاں ایک بات کہی, صحیح بخاری کی ایک روایت پہ بات کرتے ہیں, مرزا جی کہتے ہیں اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں, ابن حجر اسقلانی وغیرہ کی. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں, مرزا جی ایک ایسا خود غرض دھوکے باز ہے کہ آپ سمجھیں جہاں اپنا مسئلہ ان کا شیخ زبیر سے پورا ہو رہا ہو وہاں شیخ زبیر کی تعریفوں کے پل, جہاں علامہ البانی سے مسئلہ پورا ہو وہاں علامہ البانی, جہاں ابن حجر ہوں وہ ابن حجر, جہاں ذہبی ہوں وہاں ذہبی, جہاں حاکم ہوں وہاں حاکم, جہاں نسائی ہوں وہاں نسائی. لیکن اگر یہ خلاف آ جائیں تو پھر یہ سارے محدثین ناسبی بھی بن جاتے ہیں, پھر امام ابو داؤد روایتوں میں نام چھپانے والے بھی بن جاتے ہیں, پھر شیخ زبیر دھوس سے روایات کو ضعیف ثابت کرنے والے بھی بن جاتے ہیں. کچھ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ مرزا جی نے ایک پیچھے ہم پڑھ کے ہیں, مرزا جی نے کہا ایک روایت پہ بات کرتے ہوئے کہ اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں, اور ہمیں مرزا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت میں کیا بول رہے ہیں, یہ ان کو کیا الہام آتا ہے کہ اہل عراق سے مراد عبید اللہ بن زیاد والے تھے یا شیعہ علی تھے. سننا ذرا, یہ میں نے حوالہ آپ کو پورا بتایا. اب ذرا دیکھیں مرزا جی نے جو مشورہ ہمیں دیا تھا نا, ہم نے یہاں بھی اس کے اوپر عمل کیا. یہ دیکھیں داؤد راز صاحب نیچے کہتے ہیں مسئلہ پوچھنے والا ایک کوفی تھا, مسئلہ پوچھنے والا ایک کوفی تھا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اسی دن سے مثال ہو گئی الکوفی لا یوفی, یعنی کوفے والے وفادار نہیں ہوتے. چیئرز, سمجھے یا نہیں کہ باقاعدہ اگر آپ نے ہمیں وہاں پڑھنے کے لیے کہا تو مرزا جی یہاں آپ کا نظر کا چشمہ کہیں گر گیا تھا کیا؟ یہاں بھی تو دیکھ لیتے نا, یہاں عبید اللہ بن زیاد کا یا عمر ابن سعد کا داؤد راز نے ذکر کیا, صاف بتایا شہید کرنے والے کوفی تھے. وہیں سے تو یہ مثال ہوئی ہے کہ کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی.